کہتے ہیں حوالے کے ساتھ بات کرو، حوالے کے ساتھ ہی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت صاحب دیکھیے، شاہ ولی اللہ صاحب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے آئے ایک مریض، سلطان محمد ان کا نام تھا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بڑی شان کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ سلطان محمد، تمہارا گھوڑا تو بہت خوب ہے لیکن عمر بہت کم ہے۔ تو مریض چونکہ پکا اعتقاد والا تھا، اس کو یقین آ گیا کہ پیر صاحب جو بتا رہے ہیں گھوڑے کی عمر بھی ان کو معلوم ہوگی۔ تو ظاہری بات اگر اس کو قرآن کا علم نہ ہوتا، قرآن کا علم ہوتا تو فوراً آگے سے کہتے پیر صاحب بکواس بند کرو، عمر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، آپ کو کیا معلوم گھوڑے کی عمر کم ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کا علم تو ہے نہیں، تو پیروں کے اوپر اندھا اعتماد ہے۔ اس نے کہا حضرت اس طرح کرو، میں بیوی سے بہت تنگ ہوں، بہت جھگڑالو عورت ہے، پتہ نہیں کب مرے گی، تو گھوڑے کی چونکہ عمر کم ہے، آپ اس طرح کریں گھوڑے کی عمر جو ہے نا وہ بیوی کو لگا دیں اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب مسکرائے کہ دیکھو کیسی بات اس کے دماغ میں آئی، اور ساتھ ہی کہہ دیا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بیوی مر گئی اور گھوڑے نے بڑی لمبی عمر پائی اور بہت فائدہ کمایا اس بندے نے اس گھوڑے سے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ ہیں ہمارے ولی اللہ۔ ان کو جب کہا جائے کہ یہ تو کفر و شرک ہے، اللہ کی کتاب کا مقابلہ ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ بغیر حوالے کے بات کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ دوں، علی اجویری صاحب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ تمہارا جو پیر ہے نا وہ کامل نہیں ہے، تم نے غلط بندے کو پیر پکڑ لیا ہے۔ تو علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا چلو جا کے تجربہ کرتے ہیں کہ میں نے غلط بندے کو پیر پکڑا ہے یا صحیح بندے کو پیر پکڑا ہے۔ تو دل کے اندر کوئی بات رکھو، اگر اس نے دل کی بات بتا دی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پیر کامل ہے، اور اگر اسے دل کی بات ہی نہ بتا سکا تو ظاہری بات ہے پھر وہ ناقص ہے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک واقعہ کیسا بظاہر اس کا آغاز کیسا ہو رہا ہے، لیکن جس کو قرآن کا علم ہوگا، قرآن کا علم والے کے سامنے اگر علی جوہری کہتا نا کہ میرا پیر دل کا حال جانتا ہے، تو اس کے بعد اسے اسی وقت کہنا تھا بے ایمان کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تو قرآن کے اندر کہتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، تمہارا پیر کیسے جان گیا دلوں کا حال؟ لیکن یہاں معیار یہ اور ہے، یہاں معیار یہ ہے کہ دلوں کا حال جانے کا تب پیر کامل ہے۔ وہ جو محی الدین چشتی نے شعر لکھا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ لا رہنما۔ حالانکہ یہ شعر بذات خود ایک کفریہ شعر ہے، کیونکہ دماغ خراب تھا اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر دفعہ جب کبھی مشکل مجھے آتی تھی میں علی اجویری کے مزار پر جاتا تھا، ہر دفعہ میری مشکل حل ہو جاتی تھی، اور آخری دفعہ صرف ایک مشکل ایسی پیش آئی کہ وہ حل نہیں ہوئی اور پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، پہلی بات گنج بخش، یہ گنج بخشنے والا ہے، گنج خزانے کو کہتے ہیں۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو معیشت کا مسئلہ ہے، قرضے جو ہیں، عقل حیران ہے کہ یہ ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں، کتنے انہوں نے قرضے لیے، کچھ خرچ بھی کیے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ان کو خرچ کرنے پڑے ملک کے اوپر، وہ نہ خرچ کرتی تو اگلا قرضہ ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ تو دیکھتے ہیں تم کہاں خرچ کر رہے ہو، روڈیں بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، پل بن رہے ہیں، تو باقی جو انہوں نے اپنے خزانے بھرے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملے گی۔ تو گنج بخش ہمارے پاس ہے، یہ سونے کے دروازے قبروں کے اوپر مزاروں کے اوپر لگے ہوں، اندازہ لگائیے۔ تو اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا مذاق اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔ ایٹمی قوت ہیں ہم، بہترین فوج ہمارے پاس موجود ہے، بہترین یوتھ فورس ہمارے پاس موجود ہے، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں قسم کے، لیکن ان کی غلط رہنمائی کی گئی ہے، ان کے دماغوں کے اندر شرک ڈال دیا گیا ہے، شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کچکول نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ کس طرح ذلت اور خواری اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، کبھی اس سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، کبھی دوسرے۔ بکاری کی کیا عزت ہوتی ہے بتائیے؟ بکاری چاہے ایک انسان بکاری ہو، چاہے ایک ملک بکاری ہو، چاہے کوئی لیڈر بکاری ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، اس کی نظریں خود جھک جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ، ان کے عقیدے کے اندر بربادیاں ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا جس کتاب کا، جس کی تعریفیں کرتے ہیں مودودی صاحب نے، اس کی تعریفیں، اس کتاب کی تعریفیں کی ہیں جی، اور ڈاکٹر اسرار اس کی تعریفیں کرتے ہیں، طاہر القادری اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ہر جتنا بھی یہ مولوی آج کل کے دور کے سارے اس کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں، اور خادم حسین رضوی کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔
لیکن اس کے ایک ایک واقعات کے اوپر غور کریں کفر و شرک سے بھرے ہوئے۔ علی اجویری صاحب لکھتے ہیں کہ ہم پھر چلے ہم تین تھے، کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ منصور الحاج کے کچھ اشعار ذہن میں رکھے، دوسرے نے جو ہے وہ اس کو ایک مرض تھا، خود اس کو تکلیف بھی تھی تو وہ ذہن میں رکھ لی، اور تیسرے نے حلوہ ذہن میں رکھ لیا۔ اور جیسے گئے پیر صاحب کے سامنے حاضر ہوئے تو فوراً انہوں نے ایک پرچی آگے کی اور اس کے اندر وہی شعر لکھے ہوئے تھے جو میں نے دل میں رکھے ہوئے تھے، تو میری بات سچی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے کہ جو برس کا ایک مرض تھا اس کو ہاتھ پھیرا پیر صاحب نے، نہ صرف معلوم ہو گیا بلکہ صرف ہاتھ پھیر کے بیماری بھی گئی۔ اور تیسرے کو کہا کہ تو حلوہ کھانا چاہتا ہے صابونی، اور لباس تم نے پہنا ہوا ہے درویشوں کا، اور صابونی حلوہ جو ہے یہ سپاہیوں کی غذا ہے، تو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دے۔ تو اس کے بعد علی اجویری صاحب کہتے ہیں میں نے اس اعتراض کرنے والے کی طرف دیکھا کہ اب بتا، تو کہتا تھا آپ کا پیر کامل نہیں ہے، تینوں باتیں دلوں کی بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں؟ تو یہی صوفیوں کا فلسفہ ہے کہ شوباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، دلوں کا راز یہ جانتے ہیں، ایسی پرواز کرتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلوں دیا جانے ہو، یعنی اس انداز سے کہتے ہیں کہ اب دلوں کی باتیں جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ تو یہ خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں، ہر ایک نے یہی دعوے کیے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے دعوے دیکھیں اس کی کتابوں کے اندر، محی الدین چشتی کے دعوے دیکھیں، شاہ ولی اللہ کے دعوے دیکھیں، سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کہاں جائیں؟ اللہ کی کتاب کو ہم پیش کریں تو اس کے مقابلے میں ان کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ پھر ہمارے پاس وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا اپنی مشرک قوم کو، جب مشرک قوم نے کہا ابراہیم یہ کیا بات کرتا ہے، ہمارے عقائد کو غلط کہتا ہے، وہ شرک کہتا ہے، ہمیں مشرک کہتا ہے، یہ تو آباء و اجداد سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، اوپر سے بڑے بڑے بزرگ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا وہ رکھتے تھے، تم کو وہی دے رہے ہو کہ وہ بھی یہی رکھتے تھے، تو سنو لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے بڑے سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو بالکل آج یہی جواب ہے، یہی جواب دیا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو، چونکہ ان کو کہا گیا تھا تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، جو طرز عمل ان کا تھا وہی طرز عمل اختیار کرو، اس کے علاوہ مجھے کوئی طرز عمل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ کے شروع میں یہ بات بتا دی کہ بالکل مجھے کوئی اور طریقہ پسند نہیں ہے، جس نے جنت میں جانا وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے، اور باقی جو جنت میں نہیں جانا چاہتا وہ جو مرضی کرے، اس کا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو جنت جانا چاہتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی۔ اور ہمیں کیا کہا آخری امت کو کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ تب تم مومن ہو، ورنہ تمہارا ایمان تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ بات ہے اللہ کے بندو، ہم تو صحیح معنوں میں ہر چیز کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر پرکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہو تو سر آنکھوں کے اوپر، اس کے خلاف ہو تو ہم اٹھا کے اس کو گندی نالی میں پھجا کے پھینک دیں، کوئی ذرا برابر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، چھوٹے بڑے کا ہم خیال نہیں کریں گے۔ اب وہ دور گزر گیا، وہ دور گزر گیا کہ یہ بڑی بڑی پگڑیاں اس کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ چند دن پہلے میں نے یہ جو جاوید غامدی ہے اس کا ایک وہ بیان سنا، میں اس کا ایک سوال کسی نے کیا اس کے سامنے کہ یہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ بڑے بڑے حضرت ہیں جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے ایک مثال دی کہ اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں اپنی کسی کتاب کے اندر، اس کا بیان ہے کہ ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ ایک مجبوری ہے، مسئلہ سامنے آ گیا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد محمد رسول اللہ میرے منہ سے نہیں نکلتا ہے، فوراً تھانوی رسول اللہ نکل جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میری خواب میں معاملہ پیش ہے۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، اندازہ لگے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بجائے اس کی کہ اس کو کہا جاتا کہ تم شیطان نے تمہارے دماغ کے اندر یہ چیز ڈالی، شیطان آتا ہے تمہارے خواب کے اندر، تو اس کی بات نہ مانو، اصل کلمہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی اگر کبھی اس طرح کا شیطانی معاملہ ہو تو تھو کر دیا کرو، جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا کہ شیطانی اگر کوئی چیز ہو تو اس کے بعد تھو کر دو یا آیت الکرسی پڑھ کے سو، تو وہ شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بات کہنے کی بجائے اشرف علی تھانوی صاحب مسکرائے، خوش ہوئے کہ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد خود ایک مرید آیا ان کے پاس، جب کہنے لگا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا پڑھو کلمہ، کیسے پڑھتے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب اس طرح پڑھو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ تھانوی اور رسول اللہ، اس طرح۔ اور اس طرح محی الدین چشتی نے بھی اسی طریقے سے کلمہ پڑھوایا تھا، تو وہ اس نے پڑھ لیا۔ تو بعد میں کہا کہ نہیں، میں تمہیں چیک کر رہا تھا
کہ تم صحیح معنوں میں میرے سے عقیدت رکھتے ہو، میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، باقی کلمہ وہی ہے جو پہلے تم نے پڑھا تھا۔ تو اندازہ لگائیے، پہلے ان کو کافر بنایا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرے مرید ہو جاؤ، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا جاوید غامدی سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ غامدی صاحب کہتے کہ یہ تو بڑے گمراہ گزرے، انہوں نے تو کفر پھیلایا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ہستی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اشرف علی تھانوی، معی الدین چشتی، تو اس طرح کی جب علماء کی بات ایسی آئے تو بس ایک دم ان کو کافر مشرک نہ کہہ دو۔ پتہ نہیں ان حضرات نے کس اینگل سے وہ بات کہی ہو، کس کیفیت میں وہ بات کہی ہو، اور پھر ثابت بھی کیا، اس نے کہا یہ کیفیت ہے کہ یہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، وہ اپنی جگہ صحیح تھے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں کیا کریں، یہ بڑے بڑے مفکر اور دانشور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم نے تو وہی طریقہ اختیار کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے شرک پھیلائے ہیں، تو اب یہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، بس یہ بات طے ہو گئی کہ جس کا شرک اور کفر ثابت ہو گیا اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، معی الدین چشتی ہوں، رابعہ بصری ہو، ابراہیم ادم ہو، یہ سارے صوفی، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو شیعہ نہ ہو، کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جو رافضی نہ ہو، اور کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا جو مشرک نہ ہو۔ یہ شرک ان کی رگوں کا خون ہے اللہ کے بندو، ان کے دماغوں کے اندر یہ شرک اور کفر گھسا ہوا تھا۔ انہوں نے پورا دین تصوف کے نام سے اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ یہ امپورٹڈ دین ہے، جس طرح آج کل کہا جاتا ہے نا امپورٹڈ حکومت نامنظور، بالکل اسی طرح مذہبی لحاظ سے ہم کہتے ہیں امپورٹڈ دین نامنظور۔ یہ امپورٹڈ دین ہے، صوفیزم، یہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، یہ سب امپورٹڈ دین ہے، چشتیت، قادریت، سروردیت، یہ امپورٹڈ دین ہے، باہر سے کہیں سے شیطانی انداز سے دین اسلام کے اندر لانے کی کوشش کی گئی ہے، نامنظور، بالکل یہ رد ہیں، لائق رد ہیں، ہم ان کا کفر کرتے ہیں، ہم ان کو انکاری ہیں، ہم ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے دین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جب تک یہ معاملہ جمع مردوں کے اندر نہیں اٹھے گا، ایمان عقیدے کی صفائی نہیں ہوگی، اور ہمت کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کے اوپر بھروسہ کر کے اس کی غیرت کے لیے جب تک نہیں اٹھیں گے، کوئی خیر دنیا میں نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی دنیا میں نہیں آ سکتی، کوئی نیا پاکستان نہیں، کوئی تمہیں حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ عمران خان کے چکر میں نہ آؤ، بار بار تمہیں اس کلمے کے ساتھ چکر دیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب خود ہی نہیں آتا تھا، یہ صرف سیاسی انداز سے نعرہ لگایا گیا تھا، مخلص نہیں تھے اس کے اندر، جانتے نہیں تھے لا الہ الا اللہ کا معنی، ورنہ یہ پاکستان بننے کے بعد یہاں شرک و کفر کا جنازہ نکال دیتے وہ۔ اور یہ جمہوریت کا جو مشرکانہ شیطانی نظام ہے، اس کے اندر 75 سال سے میں گزروا دیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کتنی بڑی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ہمارے بڑوں کو، کتنے اس میں سے نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، جہنم کیا کے اندر اتروا دیا ظالموں، شرک کی وجہ سے۔ اب بھی موقع نہیں ہے کہ ہم انتقام لیں، اب بھی موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو جہنم سے، آگ سے بچانے کا کوئی انتظام کر لیں۔ اب اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں، تو ہم تو وہی کہیں گے، کسی کو ناگوار گزرتی ہے اور لگے، کسی کے دماغ کے اندر فتور اٹھتا ہے یا غصہ اٹھتا ہے اور اٹھے، ہم تو اپنے مالک کے وقار کے لیے جنگ لڑیں گے، اور آخری حد تک لڑیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے مالک کا احسان ہے کہ مالک نے ہمارے قدموں کو جما دیا ہے۔